बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम दार आफाक इंस्टीट्यूट। डियर पेरेंट्स, मैं आपके लिए आज एक पैगाम लेकर आया हूँ। बहुत अहम पैगाम अपनी कौम के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी पैगाम। और ये बहुत अहम बात है, इसको छोटा ना लीजिएगा। देखें, हम अपने बच्चे के साथ 3 साल की एज में या 4 साल की एज में घर से पहला जुल्म करते हैं। अपने घर से कोई हमसाया नहीं करता, कोई दोस्त नहीं करता, बल्कि हम खुद अपने बच्चे के साथ जुल्म करते हैं। और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है अपने बच्चे के साथ। इस ज़्यादती से क्या होगा, ये बात याद रखना। सबसे पहला काम, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। वो कौन सी ऐसी ज़्यादती है? यही तो है कि 4 साल की एज में, 3.5 साल की एज में हम अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। उसको स्कूल में दाखिल करवाना, ये लोग इस बात की अहमियत को नहीं समझते। खुदारा इसको समझें कि अगर आप अपने बच्चे को 3.5 साल की एज में, 4 साल की एज के अंदर जो है वो स्कूल में भेज देते हैं, उसको एडमिशन लेकर देते हैं और वो किताबों का बोझ उस पर लाद देते हैं, तो ये इंतहाई अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गलत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये गलत है और साइंटिफिकली भी ये गलत है। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 साल तक बच्चे को प्यार करें। 7 साल तक बच्चे को प्यार करें। अब देखें, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। वालिदैन कहेंगे, देखें जी, अगर हम अपने बच्चे को 3.5 साल की एज में नहीं भेजते तो वो इतना काबिल इंसान नहीं बन सकता। वो फिर बड़ा हो जाता है, उसकी आदतें ख़राब हो जाती हैं, उसका पढ़ने का दिल नहीं करता। ये मंतक किसकी है? ये साइंस हमने अपनी लड़ाई है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। अब देखें, अब इस बात को समझिएगा। हमारा यही माइंड होता है, घरों में माएँ अक्सर ज़्यादा कहती हैं कि लो जी, बच्चे को आप एडमिशन लेकर दें, बच्चा हमारा ख़राब हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि आप उस स्कूल में भेजने के बाद मुतमिन हो जाते हैं कि आपका बच्चा वहाँ पर तरबियत हासिल कर रहा है? ऐसा नहीं होता। अगर वालिदैन घर में तरबियत नहीं दे सके तो ये छोटी एज के अंदर फ़र्ज़ है वालिदैन कि अपने बच्चे की खुद तरबियत करें। लिहाजा अब पॉइंट समझिएगा कि हम वालिदैन को, इनके माइंड को किस तरह से कैप्चर किया गया है और किस तरह से बड़े टेक्निकली तरीके से धोखा होता है हमारे साथ। और ये खुद स्कूलों वाले बिजनेस कर रहे हैं। हमारा भी इंस्टीट्यूट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने हक बात करनी है बीइंग अ मुस्लिम। किस तरह से? देखें, आपने अपने बच्चे को दाखिला लेकर दिया 3.5 साल की उम्र में। 3.5 साल से लेकर देखें, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 और 7.5 साल। जब आपका बच्चा 7.5 साल का हो जाता है, ठीक है, तो आप गौर करें कि इन 4 सालों में, ये 4 साल बनते हैं, 3.5 से लेकर 3.5 से 4.5, 5.5, 6.5 और 7.5 साल, यानी ये 4 साल बनते हैं। इन 4 सालों के अंदर आप किसी भी अच्छे अदारे में जाएं, जिसको आप कहते हैं ये बड़ा ब्रांड है जी फलां अदारा, उसके बच्चे को बुलाएं, बेटा इधर आओ, उसका इंटरव्यू करें, उसे पूछें आपको क्या क्या आता है। बच्चा पता है क्या सीखता है इन 4 सालों में? प्लस माइनस और ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन वगैरह के क्वेश्चन, और मसनून दुआएं सीखता है, ठीक है। उसके बाद उर्दू पढ़ना सीखता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखता है, छोटे छोटे सेंटेंस सीखता है। इसके अलावा मुझे बताएं और बच्चा क्या सीखता है ये 4 सालों में। और ये काम कितनी देर का था? 1 साल का। वो कैसे जी? जिस वक्त आपकी बच्चे की उम्र 6 साल से ज़्यादा होती है, अबव हो जाती है, तो उसका IQ लेवल और EQ लेवल बढ़ जाता है। और वो ये काम जो आपने 4 साल बेचारे को वक्त में डाला ना, और वो रो रो कर बेचारा कि ये किताबें मुझ पर क्या रख दी, ये जो उसका खेलने का टाइम है रियल मानी में, तो वो 4 साल आपने बिजनेस करवाया स्कूल वालों को। याद रखना, ये 4 साल का काम बच्चा कब 1 साल में सीख सकता था? जब आप उसकी एज 6 साल से बाहर हुई, उसे एडमिशन लेकर दें, वो 1 साल में सीख लेगा ये सब कुछ जो 4 सालों में। तो आप क्या समझते हैं? आपने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा है और आपका बच्चा तरबियत याफ्ता हो रहा है? ऐसा गलत है ये बिल्कुल। देखें, एक तो ये जो डेली का काम है सिर्फ 2 घंटे का है। 2 घंटे बच्चे को कहना है कि बेटा बुक खोल कर बैठ जाओ, एक्चुअल मानी में अगर देखें, लेकिन 7 घंटे वहाँ पे कैद होती है बच्चे को। ये 7 घंटे का काम नहीं है। उसके बाद कुछ वालिदैन ट्यूशन भेज देते हैं, 8 घंटे 10 घंटे बन जाते हैं। छोटा बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है फिर भी नाकाम, क्या वजह? गौर तो करें। तो वहाँ पे ये एक्चुअल मानी में अगर देखा जाए कि ये छोटी क्लासेस के बच्चे, इनका 2 घंटे का काम है
اگر کوئی بچہ ویک ہے تو 3 گھنٹے لگا لے، بس 7 گھنٹے سکول میں قید خانہ لگتا ہے بچوں کو، ہم خود زیادتی کرتے ہیں۔ اور ایسے کرنے سے یاد رکھیے گا، اگر اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن لے کر دیں گے، داخل کر دیں گے کسی سکول میں، تو آپ کا بچہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ پھر والدین پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ او جی یہ تو ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، او جی دیکھیں جی یہ تو ہمیں پوچھتے نہیں ہیں۔ تو یہ سائیکولوجیکلی ایفیکٹ پڑ گیا تھا اس دن جس دن آپ نے کتابیں رکھی، تو بچہ یہ سوچ رہا ہے میرا ابا کتنا ظالم ہے اور میرا فادر کتنا ظالم ہے، یہ مجھے کس راستے میں، کیونکہ بچہ چاہتا ہے کھیلنا اور تربیت۔ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی اگزامپل بتائیں کہ 3.5 سال کے بچے کو کسی ادارے میں بھیجا اتنی چھوٹی سی ایج میں، اور وہ اپنے کام کا، یہ نہیں جنگ میں تلوار لے کر نکلے، وہ اپنے کام کا صلاح الدین ایوبی بنا۔ کون سا ایسا بچہ جو 4 سال کی ایج میں آپ نے ایڈمیشن اس کو لے کر دیا اور وہ محمود غزنوی بنا، اپنے کام کا محمود غزنوی بنا، اپنی فیلڈ کے اندر خالد بن ولید بنا؟ کون سا ایسا بچہ جو چھوٹی سی ایج میں آپ نے اس کو ایڈمیشن لے کر دیا، اور کوئی اگزامپل دکھائیں، وہ اقبال بنا؟ بتائیں مجھے۔ تو یہ ہمارا مائنڈ کیپچر ہے بزنس کرنے کے لیے، کہ 4 سال ہم خود بزنس کرواتے ہیں اسکول والوں کو۔ اور یاد رکھیے گا کہ دنیا کا نا ٹاپ آف دا لسٹ ایجوکیشن میں امریکہ سے، پاکستان سے، سب ممالک سے جو نمبر 1 پہ جا رہا ہے ملک انگلینڈ، وہ 7 سال سے پہلے بچے کو نہیں لیتے۔ ان سے پوچھیں یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی، حالانکہ وہ تعلیم میں سب سے اوپر جا رہے ہیں ایجوکیشن میں، 7 سال سے پہلے بچہ نہیں داخل کرتے وہ۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ انہیں پوچھیں یہ کہاں سے لی تعلیمات، وہ کہیں گے آپ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلیمات لی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال تک بچے کو پیار کریں، 7 سال تک بچے کو پیار کریں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی 7 سال سے پہلے بچہ نہیں لیتے اور ان کے بچے قابل ہیں۔ تو لہٰذا دیکھیں، بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی شکل میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ظلم کی شکل میں محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے جی؟ شاید آپ بات نہیں سمجھے ہوں گے۔ دیکھیں، ایک تتلی کا بچہ تھا، انڈے سے باہر آ رہا تھا، اس کے پر پھنسے ہوئے تھے۔ ایک احمق نے دیکھا، اس نے ترس کھایا نا اس پہ بچے پر، اس نے کہا یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس سے باہر نہیں آیا جا رہا، تو میں اس سے محبت کر دوں کہ اس کے دونوں پر کاٹ دوں، یہ باہر آ جائے گا۔ دونوں پر کاٹے تو وہ باہر تو آ گیا، محبت کی نا، لیکن محبت کی شکل میں ظلم ہوا، وہ بعد میں اڑ نہ سکا تتلی کا بچہ۔ اسی طرح سے بے جا پیار، بے جا لاڈ، کیونکہ یہ میرا بچہ ہے، کیونکہ یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ بے جا موبائل دے دو جی، بے جا اچھا جی کمپیوٹر لے دو جی، نہیں جی اس کی سفارش ماں، وہ بچہ موڈی ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وہ پھر والدین کے کام کا نہیں رہا، نہ اپنے کام کا رہے گا زندگی میں، کیونکہ آپ نے اس کو لا نہیں فالو کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، جو سائنس بتاتی ہے، وہ وہاں سے آیا ہے نالج۔ لہٰذا آپ نے اپنے مائنڈ سے اس کو آگے لے کر گئے ہیں، تو وہ کیسے کامیاب ہوگا، چاہے اس کو جتنے بڑے اسکول میں آپ بھیج دیں۔ تو بعض دفعہ ہم ظلم کی شکل میں محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا بظاہر دکھنے میں آپ بچے کو ٹرین کر رہے ہو، آپ کہتے ہو کھڑے ہو جو بیٹا، آدھا گھنٹہ کھڑے رہو، ایسی سزا دینی جو اس کا نقصان نہ ہو لیکن اسے پین ہو۔ اچھا بیٹا اگر تم نے اس ٹائم پہ یہ نہ کیا تجھے کھانا نہیں ملنا، کھانا لے لیا، نہیں دینا بیٹا اب تمہیں، ذرا 1 گھنٹہ بھوکے رہو۔ دیکھنے والا کہے گا یہ تو ظلم ہے بچے کے ساتھ، نہیں، وہ ظلم کی شکل میں محبت ہو رہی ہے کہ بیٹا تجھے ٹرین کرنا ہے ہم نے۔ اگر غیر ضروری محبتوں سے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہی ہمارے بچے کامیاب ہوتے، ٹھیک ہے، تو اتنے کمانڈو کو اتنی سخت ٹریننگ دینے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ جا کے اتنے بڑے بڑے محاذ فتح کر کے آتے ہیں؟ وہ بظاہر دکھنے میں بندے کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور اس کو یوں جناب وہ چھڑی سے بھی مارا جا رہا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جا رہا اس کمانڈو کے ساتھ، لیکن وہ اس کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے، اس کے تو مر نہ جائے آگے جا کے، تجھ پہ دشمن حملہ آور ہو اور تو اس کو فیس کر لے، یہ محبت ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح سے جب ہمارا بچہ باہر سے لڑائی کر کے آتا ہے یا ہمسایوں کے ساتھ یا کچھ بھی، تو اگر ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں اچھا بیٹا اس نے 1 لگائی تو 2 لگانا، اس نے 2 لگائی تم 10 لگانا، اور ہم جا کے اس کا گریبان پکڑیں ہمسایوں کے بچے کا، اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچے کو بٹھائیں، بیٹا تمہارے اندر کون سی غلطی تھی جو اس نے ایسا کیا، تم اپنا ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں ایسا کر لیتے کہ تمہیں کوئی ایسا نہ کہے، غلطی بیٹا تمہاری ہے۔ تو جب ہم اپنے بچے کی غلطی نکالیں گے نا، تو وہ اس بات کی جرت نہیں کرے گا آئندہ، اور وہ اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دے گا۔ تو یاد رکھیے گا، میں والدین پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، یہ میں ایک پیغام دے رہا ہوں، تو خدا را اپنے بچوں کو اس چھوٹی کی ایج کے اندر ظلم نہ کریں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور سائیکالوجسٹ بڑے بڑے ماہرین یہ اس بات پر پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں پتہ بھی ہے لوگوں کو، اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے۔
تو اپنے بچوں پر اتنی ایج میں یہ کتابوں کا بوجھ نہ لا دیں کائنڈلی، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کو ایڈمیشن لے کر نہ دیں، یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہاں پہ 7 گھنٹے، جو 2 گھنٹے کا کام ہے وہ 7 گھنٹے بچوں کو بٹھانا، ہم پروو کر کے دیتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں کہ وہ واقعی 2 گھنٹے کا کام ہے 1 2 3 کلاس کا، وہ 2 گھنٹے پڑھے اس کے بعد بچہ کھیلے، تو وہ 7 گھنٹے قید لگتی ہے بچے کو۔ بچے کے مائنڈ پہ کس طرح کے نیگیٹو اثر پڑتے ہیں، بچہ کس طرح سے والدین سے دور ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ایج میں یاد رکھیے گا، جس نے اپنی، آپ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں نا کہ پرائمری کہاں سے کی، وہ کہیں گے ماں کی گود سے۔ آج ہم بعض دفعہ ایسے والدین ہیں، بعض ایسی مدرز ہیں جو کہتی ہیں یار چلو 4 گھنٹے سکول تو کریں گی، یہ گھر کا کام کر لیں گی تو لہٰذا بچے کو سکول میں چھوڑ دیں، چلو اسی بہانے۔ آپ اس بات سے جان چھڑوا رہی ہیں، اگر آپ یہ 5 سے 6 سال خود ذمہ داری اٹھائیں اور خود بچے کے ساتھ کھپیں، اپنا اثر اپنے بچوں پر ڈال دیں، اپنی چھاپ اپنے بچوں پر ڈال دیں، تو یقین مانیں آئندہ 50 سال آپ ایزیلی زندگی گزاریں گی۔ 50 سال 60 سال جو زندگی ہے انسان کی ایوریج بات ہے، اور آپ کے بچے بھی وہ آپ کو خوشیاں دیں گے۔ اگر یہ 5 سے 6 سال آپ نے خود اپنے بچوں کے ساتھ نہیں نہ کھپنا، تو ساری زندگی کے گلے اور شکوے اور پرابلم بچے آپ پہ کریں گے، آپ بچوں پہ کریں گے۔ لہٰذا میرا یہ پیغام ہاتھ باندھ کے والدین کی طرف ہے کہ ہمارے بچوں پر، اپنے بچوں پر، قوم کے بچوں پر، اس اللہ کی مخلوق پر ابتدائی ظلم نہ کریں۔ چھوٹی سی ایج میں اس کو ایڈمیشن اس طرح سے نہ لے کر دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تھینک یو سو مچ، امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔